اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے کسی پوسٹر پہ اس طرح دیکھا ہے مفتی شیخ عبد القادر جیلانی؟ بولیے، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی؟ نو، پیران پیر، دستغیر، صوفی باصفا، امام الاولیاء، امام المتقین، ایسے القابات تو دیکھیں گے نہ، مفتی دیکھیں گے نہ علامہ دیکھیں گے۔ حالانکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں جب عراق میں بعض اوقات استفتاء آتا، مسئلہ آتا، تو بعض اوقات عراقی علماء حل کرنے سے عاجز ہو جاتے تو والد صاحب کے سامنے بھیجتے اور آپ فوراً اس کا حل لکھ دیا کرتے تھے۔ مفتی شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن ہم نے ان کو خالی پیر بنا کر پیش کیا ہے، ان کے نام کے کھانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ختم قادریہ کر رہا ہے، کوئی نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی منقبتیں پڑھ رہا ہے غوث پاک کی، چلے ٹھیک ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا صرف یہی عقیدت اور محبت ہے؟ ان کی تعلیمات کہاں گئی؟ انہوں نے 18 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پایا کہ بغداد جا کے علم حاصل کرو، تو آپ والدہ کے پاس آئے۔ والدہ ان کی 80 سال کی عمر کی تھی۔ کتنی؟ اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں چاہتی ہے کہ اولاد میرے پاس رہے، شادی کرے، بہو گھر میں آئے، کچھ میری خدمت ہو جائے گی، لیکن 18 سالہ نوجوان اور پہلے دور کا سفر، جنگلوں کا سفر، تنہائیوں کا سفر، بغداد میں کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا؟ نہیں، جب غوث پاک نے آ کر کہا کہ امی جان مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں بغداد جا کے علم دین سیکھوں تو آپ مجھے اجازت دیں، ماں نے کہا جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ اور جب چلے ہیں تو ماں نے کہا بیٹا ایک منٹ ایک وعدہ کرو، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ یہاں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وعدہ کر کبھی سچ نہیں بولے گا، کیونکہ کاروبار نہیں چلے گا بیٹا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور آپ کہیں نہیں ابا میں تو سچ بولوں گا، بولیں گے بیٹا پھر تو کاروبار پہ نہ جا، سائیڈ میں آ جا، تیرے بھائی کو دکان پہ بٹھاؤں گا، کیونکہ جھوٹ کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں کاروبار۔ تعلیمات کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ ماں نے تعلیمات دی ہے اور پھر غوث پاک گئے ہیں، سفر اختیار کیا ہے۔ 80 سالہ ماں کو چھوڑ کر جب چلے ہیں تو ماں کا یہ تاریخی جملہ موجود ہے، آپ نے کہا عبد القادر اب تو تجھ سے میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ ولیہ تھی، جانتی تھی کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی، اب میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن بیٹے کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہوئی کہ امی جان آپ اتنی عمر میں تو ایسے جانا چاہ رہا تھا کہ چلو علم دین سیکھو، ٹھیک ہے میں آپ کے پاس رہتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، پھر دیکھیں گے بعد میں آپ کا سہارا بنو۔ نہیں، نہ بیٹے کے قدموں میں لغزش آئی، نہ ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اپنے پاس روکا، جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔